ان سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے مقصد باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہت عظیم حدیث ہے، اس میں ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھو، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی برائی ہمارے اچھے ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، دل کے خالی ہونے کا اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل خالی ہوگا تو شیطان شکار کر لے گا، خالی جگہ پر کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ ہی جاتا ہے، شیطان بیٹھ جائے گا۔ اس کو خالی نہ رکھنا، اس کے اندر نیکیاں رکھنا، اس کے اندر اچھی باتیں رکھنا، تاکہ جب آپ کا دل نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا تو جب جگہ پہلے ہی پر ہوتی ہے، پھر کسی دوسرے کو وہاں بیٹھنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، اس کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو دل کو نیکیوں سے پر کریں، شیطان کو بیٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، ہمارا اکثر ٹائم بے مقصد گفتگو میں بسر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، درس جب ختم ہوتا ہے ہماری گفتگو شروع ہو ہی جاتی ہے، کہتے ہیں ابھی وقت ملا ہے بھائی۔ اور میرے بھائیو، امت مسلمہ کا وقت کہاں، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے۔ کافر منصوبے آپ کے خلاف لمحہ لمحہ بنا رہے ہیں، آپ کو ختم کرنے کے، قتل کرنے کے، اسلام کو آپ کے ذہنوں سے، اسلام کے نقوش کو کھرچنے کے۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی جانیے، وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ بے مقصد مطالعہ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بے مقصد مطالعہ، ناول، ڈائجسٹ۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں اب فارغ ٹائم ملا ہے، اب ناول پڑھ لیتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہیں، دلچسپ کہانیاں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا ثبوت پیش کرتے ہیں؟ یہ اس کے پڑھنے سے ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے پڑھنے سے تو ذہانت آتی نہیں ہے، لیکن ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے سے ذہانت آتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شطرنج اور لوڈو یہ سارے کھیل اس لیے کھیلتے ہیں کہ ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو جی، مقصد نیک ہے۔ بعض لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک دیکھو اس سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں شراب کے بارے میں، اللہ نے کہا ہے نا کہ اس میں منافع بھی ہیں، شراب میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں۔ ان کھیلوں کے اندر نقصان، ناول ڈائجسٹ پڑھنے میں نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہیں۔ اس دن ایک سوال آیا تھا جی جہادی نیت سے فٹ بال کھیلنا کیسا ہے؟ کھیلنا فٹ بال ہی ہے، کرنا جہاد ہے، کھیلنا فٹ بال ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ورزش ہوگی، فٹنس کا مسئلہ ہے تو اور کھیل نہیں ملتے۔ یہ ورزش، یہ جہادی ٹریننگ، یہ تربیت بہتر نہیں ہے؟ یہ جتنے کھیل ہیں، دیکھو قوم کتنی بیوقوف ہے، چند لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور باقی سارے آنکھیں لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ بھئی تمہارا کوئی ٹائم نہیں، تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں، آنکھیں لگا کے دیکھ رہے ہو۔ وقت کا بھی نقصان، صحت کا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان، ہر چیز کا نقصان۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کل ما یلہو بہ الرجل فہو باطل۔ ہر وہ کھیل جو انسان کو کھیل کود میں ڈال دے، لہو و لعب میں ڈال دے، دین سے ہٹا کر کسی اور کام میں مشغول کر دے، فہو باطل، وہ کھیل باطل ہے۔ سارے کھیل باطل ہیں، سارے کھیل غلط ہیں سوائے 4 کھیلوں کے۔ صرف 4 کھیل جائز ہیں۔ تیراکی، یہ کسی اور حدیث کی کتاب میں اس کا لفظ آیا ہے، تیراکی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، اور چوتھا کھیل میاں بیوی آپس میں کسی بات میں کھیل لیتے ہیں۔ 4 کھیل صرف جائز ہیں، اس کے علاوہ سارے کھیل باطل ہیں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم نے وہی کھیل کھیلنا ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں کہا ہے، اور اس سے ہم جہاد کی تیاری کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں، انہوں نے کچھ شروط بیان کر دی کہ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کھیل حرام ہے، کرکٹ حرام ہے، فٹ بال حرام ہے، ہاکی حرام ہے، لیکن ہم کچھ ضابطے مقرر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کچھ ضابطے ہیں، اگر اس کے مطابق ہے تو کھیل جائز ہے، اگر مطابق نہیں ہے تو ناجائز ہے۔ سب سے پہلا ضابطہ، جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں وہ غیر شرعی کھیل نہ ہو۔
یعنی اسلام نے اس سے منع نہ کیا ہو، کہ اسلام نے اس سے منع کیا ہو، غیر شرعی کھیل نہ ہو۔ دوسرا ضابطہ، وہ کافروں کا کھیل نہ ہو۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ کافروں کے پیچھے نہ چلنا۔ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگر کافروں کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، وہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گے، تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو ان کے پیچھے نہ چلنا، وہ کافروں کا کھیل نہ ہو۔ تیسری شرط، اس کھیل سے نماز میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جی نماز کے ٹائم تو ہم ختم کھیل کر ہی دیتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ کھیل کھیل کتنے تھکے ہوتے ہیں، پھر ان کو نیند آتی ہے اور پھر وہ نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھتے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت ضائع نہ ہو، وقت بھی انسان کا ضائع۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مال بھی نہ ضائع ہو، مال بھی فضول خرچی میں نہ لگ جائے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے۔ ساتویں شرط ہے کہ گالی گلوچ نہ ہو، جھگڑا فساد نہ ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر چغلی غیبت نہ ہو۔ نویں شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر کوئی شرط نہ ہو، شرط رکھ دیتے ہیں۔ اور 10ویں شرط یہ ہے اس کھیل کے اندر جو لباس پہنا جائے وہ اسلامی لباس ہو۔ 10 شرطیں ہیں کسی بھی کھیل کے لیے۔ مجھ سے ایک آدمی نے یہ مسئلہ پوچھا کرکٹ کے بارے میں نے اس کو 10 شرطیں بیان کی کہ یہ 10 شرطیں اگر ہیں تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ کہتا سیدھی طرح کہو ناجائز ہے، کوئی بات آپ نے چھوڑی تو ہے نہیں۔ تو بہرحال بھائیو، صحیح بات یہ ہے کہ وہ 4 کھیل ہی آپ کے لیے جائز ہیں، انہی میں اپنے آپ کو مصروف کیجئے۔ اور اگر اور آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے، یا پھر میدانوں میں نکل جائیے، پہاڑوں میں نکل جائیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، اپنی جان قربان کر دیجئے۔ تو یہ حدیث میرے محترم بھائیو ایک بہت عظیم حدیث ہے۔ بے مقصد بات، بے مقصد گفتگو، دیکھیں ہم جب بھی بے مقصد گفتگو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو کسی بھائی کی غیبت ہی کرتے ہیں نا، کسی کے بارے میں کوئی گمان ہی کرتے ہیں نا، کوئی چغلی ہی کرتے ہیں نا۔ اور گمان کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں گمان نہ کرنا۔ جو اپنے بھائی کی چغلی کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور ہم چغلیاں کہتے ہیں، یہ چغلیاں خصوصاً علماء کرام کے حصے میں آئی ہیں، یعنی اکثر جب بھی گفتگو چغلی، اور بعض بھائی تو کہتے ہیں ہے چغلی پر بیان کر دیتا۔ یعنی بھائیو، اس بے مقصد گفتگو میں گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی کے بارے میں گمان، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں گمان نہ برا کرنا۔ اگر تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں 70 عذر تلاش کرنے پڑے تو عذر تلاش کرو، مگر برا گمان نہ کرنا۔ تمہیں ایک اگر آدمی آتا ہے کہتا ہے جی تمہارا فلاں جو بھائی ہے نا اس نے تمہیں گالی دی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً گالی نکالتے ہیں۔ نہیں، اچھا گمان رکھو، کہو اس نے گالی نہیں دی۔ پہلی بات یہ کہو اس نے گالی، وہ کہتا ہے جی گالی دی ہے، کہو تمہیں سننے میں غلطی لگ گئی ہے۔ وہ کہے جی گالی دی ہے، تم کہو جی اس نے مجھ کو نہیں دی، کسی اور کو دی ہوگی۔ وہ کہے جی گالی دی ہے، میں نے سنی ہے، تم کو گالی دی ہے، تو آگے سے کہو میں نے اسے معاف کیا۔ اگر پھر بھی کہے جی ایسی معافی کیسے، ایسی باتیں تمہارے خلاف کرتا ہے، اتنی گالیاں دیتا ہے، تم معاف کرتے ہو، تو کہو میرا اس کا معاملہ، تمہارا چکر نہیں ہے اس میں کوئی بھی۔ یہ 5 میں نے عذر صرف پیش کیے ہیں، 5، اور تمہارے کہتے ہیں 70 عذر پیش کرو۔ 70 پیش کرے تو کسی بھائی کے بارے میں بدگمانی ہو سکتی نہیں ہے۔ بھائیو، اپنے بھائیوں کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کریں، واللہ یہ گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس سے آگے کام بڑھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور افتراق، بدگمانی کرتے کرتے پھر جماعتیں، پھر گروپ، پھر پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ تو بدگمانی سے بچو۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، بے مقصد کام، تمہارا مقصد نہیں اس سے، تمہارا تعلق نہیں اس سے، تو بے مقصد گفتگو سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیر متعلق کاموں کو، غیر متعلق باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی غیر متعلق چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرا خیال اگلی حدیث بھی پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 13، عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک جن کی کنیت ابو حمزہ ہے، ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خادم رسول اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک، لا یؤمن، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ پسند کرے، حتی یہاں تک کہ یحبو وہ پسند کرے، لاخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحبو جو وہ پسند کرے، لنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے۔ لا یؤمن احدکم، اس وقت تک انسان مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ جو چیز وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اور بہت عظیم حدیث ہے۔ اگر لوگ اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو معاشرے کے سارے فساد ختم ہو جائیں، سارے فساد ختم ہو جائیں۔ انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ یہ کون انس ہیں بھائیو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے تو لوگ اللہ کے نبی کے پاس تحفے لے کر آ رہے ہیں، تو ام سلیم کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، آئی 10 سال کا انس ہے، اللہ کے نبی لوگ تحفے لے کے آئے ہیں اور میرے پاس صرف ایک بچہ ہی تحفہ ہے، یہی تحفہ ہے، میں آپ کو تحفہ دینے آئی ہوں، اس کو ساتھ رکھیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ آج کل بھی لوگ اور تحفے تو دے لیتے ہیں، بچہ تحفہ نہیں دیتے کہ اس کو بھی جہاد کے میدان میں لے جاؤ، اس کو بھی علم حدیث پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انس کو اپنے پاس رکھ لیا، کہتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، 10 سال خدمت کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بیان کیا۔ ہمارا اخلاق بھی کاش ایسا ہو، ہمارے ساتھ اگر کوئی آدمی 2 مہینے رہ جائے دوبارہ پاس آنے کی بات نہیں کرتا، کہتا دیکھا ہوا ہے اس کو میں نے، پہلے سفر میں، دوسرے سفر میں، پہلی تقریر میں، دوسری تقریر میں تو بڑی تعریف کرتا ہے، اور جب بعد میں وقت گزرتا ہے نا، تقریریں زیادہ ہوتی ہیں یا پھر کلام زیادہ ہوتا ہے، محفل زیادہ لگتی ہے، تو پھر سارے راز کھل جاتے ہیں۔ انس کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالوں میں مجھے ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا، نہ ڈانٹا نہ اف کہا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے بھیجا جاؤ فلاں کام کرو، گیا، بچہ تھا راستے میں ادھر ادھر بیٹھا کھیلنا شروع کر دیا، کچھ دیر کے بعد آپ آئے اور دیکھا کہ انس تو کھیل رہا ہے، پاس سے آپ گزر گئے اور آپ نے انس کو کچھ بھی نہیں کہا اور اپنا کام خود کر کے آ گئے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں ان صحابہ کرام کی سیرت سے کچھ لینا چاہیے، اخذ کرنا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ تو یہ خادم رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انس بن مالک کی حالات زندگی تو بہت لمبے ہیں لیکن ہم بیان نہیں کرتے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ انسان مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، مکمل مومن انسان بن سکتا نہیں ہے یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے لیے خریدتا ہے، کپڑا لیتا ہے، جوتا خریدتا ہے، کوئی چیز کھانے والی لیتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز لے، اس کو بھی کھلائے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا، اس کو شریک کر لے اس کے ساتھ۔ یہاں اس حدیث کا مقصد اور ہے جو زیادہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاملات کے اندر یا دین کے اندر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھے میرے پورے حقوق دیں. کہتا ہے نا انسان، لوگ مجھے میرے حقوق دیں، یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے. انسان مطالبے کرتا ہے. تو جو انسان لوگوں سے مطالبے کرتا ہے، جب لوگ اس سے کرتے ہیں تو پھر بات کیوں نہیں مانتا؟ اپنے حقوق کا تو مطالبہ کر لیتا ہے، مجھے میرے حقوق دو. جب لوگ اس سے حقوق مانگتے ہیں تو پھر دیتا. بادشاہ ہوتا ہے نا، صدر ہوتا ہے، کہتا ہے میں صدر ہوں، میرے پاس یہ حق ہے، میرے پاس یہ حق ہے، لوگوں کو میری بات ماننی چاہیے، میری تابع داری کرنی چاہیے. امیر کہتا ہے میری اطاعت کرنی چاہیے. دیکھو جی قرآن و حدیث میں آیا ہے میری اطاعت کرو، وفا شعاری کرو، یہ کرو وہ کرو. اپنے حق تو یاد دلا دیتا ہے، لیکن جب لوگ اس سے حق مانگتے ہیں تو پھر بھول جاتا ہے. تو جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ لوگ میری تعریف کریں. کرتا ہے نا پسند کہ لوگ میری تعریف کریں. تو بھائیو لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ یہ ہماری تعریف کرے. ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے مال کو کوئی چوری کرے. ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی ہماری چغلی کرے. جب ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے چغلی کیسے کر لیتے ہیں؟ اگر انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنی عزت، اپنی تعریف، اپنے مال کی حفاظت پسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے بھائی کے لیے پسند کرے تو اللہ کی قسم فساد زمانے میں ہو ہی نہ، دنیا میں کوئی فساد نہ ہو. مسئلہ یہی بنتا ہے کہ اپنے لیے تو ہم اپنی عزت، اطاعت، فرما برداری پسند کرتے ہیں، اور جب دوسروں کا مسئلہ آتا ہے تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کھانے پینے میں بھی اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند وہی بھائی کے لیے پسند. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور خود بھوکے رہ جاتے ہیں مگر اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ تو یہ واقعہ کل پرسوں پیش آ چکا ہے نا. خود بھوکے رہ کے آپ نے مہمانوں کو کھانا کھلایا ہے، خود ساری رات جاگ کر مہمانوں کو سلایا ہے. تو یہ تو صحابہ کرام کے طریقے پہ آپ نے عمل کیا ہے. دیکھو یہ بھی سنت پوری ہو گئی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس صحابی کے بچے بھوکے سو گئے تھے، خود بھی بھوکا سو گیا تھا، بیوی بھی بھوکی سو گئی تھی، مگر مہمان کو کھانا کھلایا تھا. جب صبح اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا تو اللہ کی طرف سے قرآن آیا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سارے بھائی ہمارے ہیں نا. انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں. حدیث میں آتا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد. جو کل آئے تھے وہ تمہارے جسم کی مانند تھے، تمہارا ہی کچھ لگتے تھے، تمہارے جسم کا وہ حصہ تھے. انسان کے جسم کو تکلیف ہو تو پوری رات انسان جاگتا رہتا ہے نا، نیند اس کو آتی نہیں. فرمایا محبت کرنے میں، پیار کرنے میں، شفقت کرنے میں سارے مومن بھائی بھائی ہیں. اگر جسم کے حصے میں تکلیف ہو ساری رات انسان جاگتا رہتا ہے. اسی طرح پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو باقی مسلمانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسروں کے گھر کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے. ابو حفص شہید رحمہ اللہ، لالا ابو حفص، انہوں نے جاتے وقت کیا کہا تھا؟ اپنی بیوی کو خط لکھا تھا کہ یہ بادل راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور تو کہے گی کہ تو میرے پاس کیوں نہیں رہتا. تیری عزت کا بھی مسئلہ ہے، تیرے گھر کا بھی مسئلہ ہے، مگر کشمیر میں بہنیں بہت زیادہ ہیں جن کی عزت لوٹی جا رہی، مائیں، بہنیں، بیٹیاں. تو میں تجھے اللہ کی سپرد کر کے اپنی ان بہنوں کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں. اپنے گھر کی بات نہیں بلکہ دوسروں کے گھروں کو ترجیح دی، دوسروں کا خیال زیادہ رکھا. اس وقت جو اللہ کے شیر پوری دنیا میں جہاد کرتے ہیں یا ہمارے بھائی خدمت خلق کرتے ہیں یا دوسرے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے گھر میں خود کھانا اتنا میسر نہ بھی ہو مگر دوسروں کی بھوک کا خیال ضرور رکھتے ہیں. تو یہ حدیث اس بات کے اوپر بنیاد ہے، اساس ہے کہ ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دوسروں کا خیال رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے.
لا युमिनु अहदुकुम, ज़ाब्ता बयान हो गया। मोमिन इंसान बन ही नहीं सकता जब तक जो चीज अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए। अगर मैंने तलबा में देखा है कि अपने लिए पसंद करते हैं, हदीस को याद करते हैं, पढ़ते हैं, पर्चे में नंबर ज्यादा आ जाएं, और दूसरा भाई अगर सो जाए उसको उठाते ही नहीं है कि इसके नंबर ज्यादा ना आ जाएं। तो भाइयों, आप अपने भाई की कदर करें, उसके वक्त का एहसास करें, उसको अच्छी बात समझाएं, खुद भी समझें। जो आपके पास इल्म है, अगर आपने इस इल्म को छुपाया जो यहां आप हासिल कर रहे हैं, वहां जाकर आपने क्लासें जारी ना की, इल्म आगे ना सिखलाया, तो मुझे डर है कि कहीं आप उस वईद में ना आ जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इल्म छुपाता है वो भी जहन्नम में जाएगा। इल्म हदीस को छुपाना नहीं, आगे लोगों को बतलाना है, पहुंचाना है, सिखलाना है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अबा ज़र, सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया या अबा ज़र इन्नी उहिब्बुका मा उहिब्बु लिनफ्सी, या अबा ज़र उहिब्बुका मा उहिब्बु लिनफ्सी, मैं तेरे लिए वही पसंद करता हूं जो अपने लिए पसंद करता हूं। इन्नी अराका दईफा, अबू ज़र तू बड़ा कमजोर है। ला तअम्मरन्ना अला तनैन, कहीं दो बंदों के ऊपर भी तुम्हें अमीर बनना पड़ जाए तो ना अमीर बनना। अबू ज़र तू बड़ा कमजोर है, मैं तेरे लिए वही पसंद करता हूं जो अपने लिए पसंद करता हूं। मेरी पसंद यही है कि ला तअम्मरन्ना अला तनैन, दो बंदों के ऊपर भी कभी तुझे किसी ने अमीर बना दिया तो ना बनना, जान छुड़ा लेना। तू कमजोर है, तेरे अंदर ये वसफ नहीं है, तेरे अंदर ये खसलत नहीं है, तू ये काम नहीं कर सकेगा। वला तवल्लयन्ना अला माल यतीम, और यतीम के माल की निगरानी ना करना, तुझसे निगरानी हो नहीं सकेगी। पता क्या वजह थी? माल खाते नहीं थे वो यतीम का। वजह यह थी कि उनके पास जो भी माल आता था, यतीम का या किसी और का या अपना हो, फौरन रब के रास्ते में खर्च कर देते थे। बर्दाश्त ही नहीं होता था कि मेरे पास माल हो। तो कहा यतीम के माल की निगरानी भी ना लेना, तू नहीं अपने पास रख सकेगा, उसके माल की तो हिफाजत करनी है ना। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़ाब्ते बयान किए हैं उस पर अमल करना चाहिए। सही मुस्लिम के हदीस आप फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह के ऊपर ईमान लाता है, आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, जन्नत में जाना चाहता है, जहन्नम से बचना चाहता है, उसके ऊपर लाजमी है कि जो वो सलूक पसंद करता है ना कि लोग मेरे साथ करें, वही वो सलूक लोगों के लिए पसंद करें। कि मैं जो चाहता हूं लोग मेरे साथ ये सलूक करें, मुझे चाहिए कि मैं भी लोगों के साथ यही सलूक करूं। तो मैं ज्यादा तशरीह में नहीं जाना चाहता भाइयों, ये दोनों हदीसें बहुत ज्यादा अजीम हदीसें हैं, बुनियादी हदीसें हैं, हमारी आसास हैं, इन पे हमें अमल करना चाहिए। बेमकसद गुफ्तगू, बेमकसद कलाम से बचना चाहिए, और अपने भाई के लिए वही पसंद करना है जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। तर्जुमा एक मरतबा सुनने दोबारा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ, इंसान के अच्छे इस्लाम की ये पहचान है, तरकुहु मा ला यानी, कि वो बेमकसद कलाम को, बेमकसद बातों को भी छोड़ देता है, यानी गैर मुतअल्लिक चीजों को भी छोड़ देता है। ये इंसान के अच्छे इस्लाम की पहचान है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और ये सही है। अबू हमजा अनस बिन मालिक अन अबी हमजा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खादिम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हमजा अनस बिन मालिक अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के खादिम थे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, उस वक्त तक इंसान मुमिन नहीं बन सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखी, यहाँ तक कि वो पसंद करे अपने भाई के लिए, मा युहिब्बु लि नफ्से, जो वो पसंद करता है अपनी जात के लिए। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तहियतुल मस्जिद भाइयों, जैसा कि हाफिज अब्दुल सलाम साहब हाफिज़हुल्लाह ने आपको हदीस सुनाई थी, इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिदा फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन। इज़ा का लफ्ज बतलाता है कि जब भी, औकाते नहीं हो या कुछ भी हो, असर के बाद हो, फजर के बाद हो, सूरज डूब रहा हो, कुछ भी हो,
اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو نہ بیٹھے مگر 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے۔ تو اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے کہ مسجد میں اگر آپ نے آنا ہے اور بیٹھنا ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا۔ اگر سورج ڈوب رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دیکھو نماز ٹائم پڑھنا فلاں مسئلہ ہے، تو آپ کھڑے رہیں، بیٹھنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 رکعت تحیۃ المسجد ہیں یہ ذات الاسباب نماز ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں یہ من ذوات الاسباب نمازوں میں سے ہے، یعنی اس نماز کا کچھ سبب ہے، ایسے ہی نہیں آپ پڑھ رہے۔ منع کے اوقات میں تو مسجد کے باہر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے نا، منع کے اوقات میں تو وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر یہ جو آیا ہے صرف مسجد کے ساتھ خاص ہے کہ مسجد کے اندر آئے ہیں داخل ہوئے ہیں، بیٹھنا نہیں ہے جب تک 2 رکعت نماز۔ کیونکہ دیکھیں ایک حدیث میں ہے لا تمنوا احدا طاف بهذا البيت، کہ بیت اللہ کے اندر اگر کوئی آئے تو کہا بنی عبد مناف کسی کو روکنا نہیں، تم نے کسی وقت بھی نماز پڑھے۔ اب وہاں بھی حکم تو سب کے لیے ہے نا کہ اوقات نہیں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، مگر وہاں پڑھتے ہیں۔ جہاں ہم نے اوقات نہیں والی حدیث سے اس مسئلے کو خاص کر لیا نا کہ دیکھو جی بیت اللہ میں رکھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اس حدیث کو بھی ہم خاص کر لیتے ہیں کہ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو سب اس کا اہتمام کیا کریں۔